بڑھیں گے جناب حضرت علامہ شہزاد امان قادری صاحب کی طرف کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں، محبت کچھ انداز بھی ہوتے ہیں، وہ کون سے تقاضے ہیں کہ جو ایک عام جو مسلمان ہے اس کے پر واجب ہوتے ہیں؟ یہ بہت شکریہ پروفیسر صاحب، بڑا اچھا آپ نے سوال کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا نہیں بلکہ بہت سارے تقاضے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ بہت سارے تقاضے ہیں کہ ایک ہے دعویٰ کہ بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو حقیقی معنوں میں جب دیکھا جائے کہ اس کے اوپر عمل کرنا جو ہے یہ بڑا مشکل ہے کہ ہم لوگ جو ہے تو بظاہر بعض اوقات ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہمیں عشق ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت ہے، لیکن جب اس کے ہم حقیقی معنوں میں دیکھتے ہیں تو پھر اس وقت ہم اپنے اگر گریبان میں جان کر دیکھیں تو ہمیں خود سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ ہمارا جو دعویٰ ہے یہ ناقص ہے۔ اس کے تقاضے کیا ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچا جو شخص عشق و محبت کرتا ہے اور سچا محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے لیے تقاضا یہ ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنائے۔ بے شک بے شک نبی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساری زندگی مبارک ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز سے منع فرمایا ہے اور جس کو کرنے کا حکم دیا ہے، ان دونوں چیزوں کی جو شخص پاسداری کرتے ہوئے عشق کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر آپ اس کو حقیقی عاشق رسول کہتے ہیں۔ تو ایسا شخص کہ ہم یہ جو معاشرے میں آج کل جو ہے یہ عمومی طور پر ہر طرف یہ بات ہے کہ ہم لوگ دعویٰ تو کرتے ہیں ہمیں عشق ہے، یعنی ہم لوگ بعض اوقات ہم یہ نعرہ بھی لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں ہمیں موت بھی قبول ہے، عشق رسول میں ہمیں جو ہے موت بھی قبول ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موت تو بات کی بات ہے، پہلے عشق ہے بھی کہ نہیں، پہلے یہ دیکھیں کہ کیا وہ عشق کا دعویٰ حقیقت میں وہ سچا ہے یا نہیں ہے۔ خوبصورت انداز، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے کہ نبی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو حکم ارشاد فرمایا کہ ہم لوگ 5 وقت کی نماز ادا کریں، یعنی 5 وقت کی نماز وقت کے اوپر ادا کرنا یہ عشق کا تقاضا ہے۔ نبی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ حرام سے نفرت کریں، حلال سے محبت کریں۔ تو ایسا شخص جو حلال کو اختیار کرتا ہے اور حرام کو ترک کرتا ہے، یہ عشق رسول کا تقاضا ہے۔ پھر ایسا شخص جو ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال کرتا ہے، پاسداری کرتے ہوئے نبی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اس وقت وہ اپنے دعوے میں سچا ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ نماز کی پابندی نہیں کرتا، پھر یہ ہے کہ وہ سود سے نفرت نہیں کرتا، پھر وہ حرام سے نفرت نہیں کرتا، بہت پیاری بات کر رہے ہیں، اور حقوق العباد کے اوپر وہ جو عمل نہیں کرتا، پاسداری نہیں کرتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے جو ہیں سیرت طیبہ کو نہیں اپناتا، لیکن بظاہر صرف اگر نعرہ لگاتا ہے عشق رسول کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نعرہ ناقص ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ عشق رسول تبھی اس کے دل کے اندر مکمل موجزن ہو سکتا ہے کہ جب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری سیرت طیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائے ہوئے طریقے کو اپنائے، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے، پھر یہ حقیقت میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ عشق رسول میں موت تو قبول ہے لیکن عشق رسول میں نماز قبول نہیں ہے، عشق رسول میں رسول اللہ کی سیرت قبول نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا عشق اسی دل میں آ سکتا ہے، محبت کے دعوے میں وہی سچا ہو سکتا ہے جو اپنے محبوب کی پیروی بھی کرتا ہے، اور جو نمازیں، جو تلاوت قرآن مجید، جو ذکر اذکار، وہ تمام جو عبادتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں، بیسیکلی یہ عشق مصطفیٰ سے گزر کے جا رہی ہوتی ہیں۔ اگر عشق مصطفیٰ اگر آپ کے دل میں نہیں ہے، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر آپ کے دل میں نہیں ہے، پھر یہ تمام چیزیں لٹا کے آپ کے منہ پہ ماری جائیں گی۔ شرط یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، اور پیروی کی جائے اور بس پیروی کی جائے، اس میں کوئی مین کہ کیوں، کیسے، کب، یہ اس کا کوئی آنسر نہیں ہے۔ اگر کہا جائے پیروی کی جائے، پھر پیروی کی جائے، یہ عشق ہوتا ہے۔